الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں یہ سورت عطا فرمائی اور کہا کہ ہم نے تمہیں بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ بار بار پڑھی جانے والی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، چاہے فرائض ہو، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے وتر ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، جتنی بھی نماز کی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کا ایک تو سورہ فاتحہ نام ہے، اور دوسرا نام اس سورت کا سورۃ الشفا ہے۔ دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ شفا، یعنی یہ جو سورت ہے یہ شفا دینے والی سورت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، انہوں نے اپنی بیاض میں تحریر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، یعنی پہلے فجر کی سنتیں پڑھے اور سنتیں پڑھنے کے بعد اس سورت کو، یعنی جو سورہ فاتحہ ہے، اس کو 41 مرتبہ پڑھے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی میم کو لام میں ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورت پڑھنی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر بسم اللہ کو لام میں ملانا ہے جو سورہ فاتحہ، پھر تیسری مرتبہ، یعنی 41 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پانی میں دم کرنا ہے، اور اس کے بعد جو مریض ہے اس مریض پر دم کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ فرماتے ہیں یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ بیمار ہے، کچھ نہ کچھ بیماری لگی ہوئی ہے، تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے مریض پر دم کر دیں، اپنے اوپر دم کر لیں۔ اب اس سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرماتے ہیں تمام تعریفیں، جتنی بھی اس دنیا میں تعریفیں ہوتی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ عالم کہتے ہیں ایک دنیا کو، اور عالمین کہتے ہیں بہت سارے جہانوں کو، بہت ساری دنیا کو۔ تو اس کے ذیل میں مفسرین یہ فرماتے ہیں ایک جہاں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک دنیا ہے، لیکن اس جیسی بے شمار دنیایں ہیں۔ بلکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہے، اس سمندر کے نیچے بھی اللہ کی مخلوق بستی ہے۔ اسی طریقے سے چاند کی ایک دنیا ہے، یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں ان کا ایک جہان ہے، یعنی صرف یہ ایک ہی دنیا نہیں ہے بلکہ بے شمار جہان ہے۔ ان تمام کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر، جو بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ لکھا ایک بزرگ کا، کہ ایک بزرگ بغداد کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے پر تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ان کو نظر آیا، بہت بڑا بچھو، اور وہ جا رہا ہے۔ ان بزرگ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی
کہ میں اس بچھو کا پیچھا کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ جو جا رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے. تو اب اس بچھو کا تعاقب کرتا ہوں. چنانچہ وہ بزرگ اس بچھو کے پیچھے لگے کہ دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہا ہے. چنانچہ وہ بزرگ اس بچھو کے پیچھے چلنے لگے. چلتے رہے یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر پہنچ گئے جو دریائے دجلہ ہے. اب وہ بچھو وہاں پر ٹھہر گیا, یہ بزرگ بھی ٹھہر گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا آیا اور کچھوا اس بچھو کے پاس آ کر کے لگ گیا جس طریقے سے کشتی میں سوار ہونے کے لیے لگا جاتا ہے. چنانچہ اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس کچھوے پر سوار ہو گیا اور وہ اس کو دریا میں لے جانے لگا. ان بزرگوں نے بھی ایک کشتی لی اور اس کشتی میں سوار ہو کر وہ بھی اس بچھو کا پیچھا کرنے لگے, دیکھتے ہیں کہاں جا رہا ہے. چنانچہ وہ چلتے رہے, دریا کو پار کر لیا اور دریا کو پار کرنے کے بعد جو دوسری سمت تھی وہاں پر وہ کچھوا لگا کنارے سے, وہ بچھو اچھل کر آگے بڑھنے لگا. اب ان بزرگ نے چونکہ تہیہ کیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کروں گا کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور میں دیکھوں گا. چنانچہ یہ بھی کشتی سے اترے اور یہ بھی اس بچھو کا تعاقب اور پیچھا کرنے لگے. چلتے رہیں تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. یہ بزرگ سمجھے کہ یہ جو بچھو جا رہا ہے یہ اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا ہے, لیکن ان بزرگوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. ایک طرف کھڑے ہو گئے. اب آگے جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وہ تو سویا ہوا ہے, ایک سانپ اس کو ڈسنے کو ہے جو آدمی سویا ہوا ہے. اب یہ بچھو ایک دم آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس سانپ کو لپٹ گیا اور اس سانپ کو اس طریقے سے ڈسا کہ وہ تیور کھا کر نیچے گر گیا. اور جب وہ نیچے گر گیا وہ اس پر غالب آ گیا تو اب وہ سانپ بھاگ گیا. اللہ کی شان. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی جو درخت کے نیچے سویا ہوا تھا وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا قریب میں بچھو ہے تو اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو مارنے کے لیے جیسے بڑھا تو ان بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم اس بچھو کو مار رہے ہو, اس نے تو تمہاری جان بچائی ہے, یہ تو تمہارا محسن ہے, تمہارے اوپر احسان کرنے والا ہے. اگر آج یہ بچھو نہ ہوتا تو آج تمہاری بیوی بیوہ ہو جاتی, تمہارے بچے یتیم ہو جاتے, اور اس بچھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دور سے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر اور زیادہ یقین ہو گیا اور زیادہ بھروسہ ہو گیا کہ اللہ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے اور بغیر کسی مصلحت کے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں کی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.